اور میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ صرف جو ہے ٹکٹکی لگا کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ آج یہ غلامی علی اصغر کا ثبوت پیش کر رہا تھا اور یہ پیغام دے رہا تھا کہ میں علی اصغر کا غلام ہوں، میں نہیں تھکنے والا۔ جب یہاں کے ان چھوٹے بچوں کا یہ حوصلہ ہے تو نوجوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھے بواز بلند اللہم صلی علیہ و شفیعنا مولانا محمد سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رجا کا ہے، چہرے سنیت ہے کہ جلوہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پیچھے والے لوگ اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہوگی تو آگے آ جائیں، یہ آگے ماشاءاللہ بہت جگہ خالی ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ مریض عشق کا پہلا وصول لکھ دینا، بولے بولے سبحان اللہ۔ مریض عشق کا پہلا وصول لکھ دینا، در حبیب کے کوچے کا دھول لکھ دینا۔ مریض عشق کا پہلا وصول لکھ دینا، در حبیب کے کوچے کا دھول لکھ دینا۔ اس مردہ جسم کو مٹی بھی احترام کرے، میرے کفن پہ غلام رسول لکھ دینا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ اس مردہ جسم کو مٹی بھی احترام کرے، اس مردہ جسم کو مٹی بھی احترام کرے، میرے کفن پہ غلام رسول لکھ دینا۔ میرے دوستو، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قبلہ جو سرزمین نولی شریف سے چل کر آپ کی دیار محبت میں آئے ہیں، شاعر ہندوستان فہیم اختر غازی پوری جو پورے آن بان شان کے ساتھ رونق اسٹیج ہے، ان کے علاوہ آپ کے مسجد کے خطیب و امام حافظ محمد ایاز صاحب قبلہ مدنجل العالی و نورانی تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام علماء اکرام کے حوالے سے میں ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر اجازت ہے ایسے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بتائیں کہ ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسم سہانا آ گیا، پیچھے والے لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، اور موت نے ان بچیوں کے کان میں آ کر کہا، ارے اپنا رو مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے ان بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رو مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو رب تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، اے جبریل جا اور میرے محبوب کی ولادت کی مبارکباد پیش کر۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، جبریل امین ایک جھنڈا لا کر جو ہے مشرق میں نصب کیے اور ایک مغرب میں نصب کیے اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیے، اور ایک روایت میں جبریل امین ایک جھنڈا بیت المقدس کے اوپر نصب کیے اور ایک جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نصب کیے اور ایک جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیے۔ میرے دوستو، جیسے عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ آتا ہے، جو ہے گلی گلی کوچے کوچے تمام سنی مسلمان اپنے گھروں کو سجاتا ہے، مسجدوں کو سجاتا ہے۔ کس لیے سجاتا ہے؟ کہ جشن رسول پاک منایا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
जश्न रसूल पाक मनाया है आपने, रहमत की बारिशों में नहाया है आपने। जश्न रसूल पाक मनाया है आपने, रहमत की बारिशों में नहाया है आपने। अरे झंडा समझकर सुन्नत समझकर हजरत रूहुल अमीन की, अरे झंडा हरा घरों में लगाया है। सुन्नत समझकर हजरत रूहुल अमीन की झंडा हरा घरों में लगाया है आपने। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाता है, कसम खुदा की वो कभी जमाने के सामने मोहताज नहीं। जब अपने नबी की बात आए ना, तो मेरे दोस्तों दोनों हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। न कोई नेता न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, न कोई नेता न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दहली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाया कीजिए, नामे सरकार पे हाथों को उठाया कीजिए, ये आपके हक में महशर में गवाही देंगे, महशर में गवाही देंगे। जो लोग अभी नहीं उठाए वो लोग भी उठा ले, पीछे वाले लोग भी शामिल हो जाए। माशाअल्लाह, चमकता हुआ खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है। भले ही आप लोग कम हैं, लेकिन ये जज्बा, ये हौसला देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि कोई जो है छोटी महफिल में नहीं, बल्कि बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में हम लोग आज बैठे हैं। सुभान अल्लाह। एक मरतबा जी लगाकर कह दे और सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पूरा मजमा तैयार हो गया। माशाअल्लाह, कोई हमें ज्यादा जो है दिक्कत करने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, एक प्रोग्राम इसी तरह चल रहा था, जैसे आप लोग जो है ये गली के बगल में बैठे हैं, इसी तरह एक प्रोग्राम चल रहा था। बात याद आ गई तो मैं बताता चलूं। तो मेरे दोस्त, मेरे इसी प्रोग्राम चल रहा था, एक चोर जो है चोरी करके रास्ते से गुजरा, देखता है कि बहुत भीड़ है, आकर जो है मजमे में मजमे में बैठ गया। हर शायर, हर मुकर्रिर, हर नकीब हो या सनाखाने मुस्तफा, हर एक का एक तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम समझ रहे हैं? जैसे कोई जो है बार बार हजरात गरामी, चौके, ये अजीजाने मोहतरम वगैरह वगैरह, कोई एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, आदत सी बन जाती है। तो एक शायर वो जो है नाक पढ़ रहे थे, इसी दरमियान आके वो बैठ गया। आकर बैठा तो उनका जो है तकिया कलाम था, कहो तो कह। क्या था? कहो तो कह दूं। जैसे ही शायर साहब इशारा करते कहो तो कह दूं, बेचारा चोर समझता कि मुझे ही कह रहे हैं, फौरन जो है जेब से जो है 100 की नोट निकालता, लाकर जो है शायर साहब को दे देते। फिर जो है एक शेर पढ़ने के बाद कहते हैं कि बोले सुभान अल्लाह। कोई कहता है बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कहता है कि अपने हाथों को उठाइए, कोई कहता है कि नीचे कीजिए। वो फिर कह रहा है कि कहो तो कह। बेचारा फिर घबरा कर समझ रहा था मेरी चोरी अब पकड़ी जा रही है। बेचारा जो फिर लाकर जो 100 की नोट जो है लाकर दे दिया। इसी जैसे तीसरी मर्तबा वो कहे कि कहो तो कह दूं, बेचारा हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया, कहा कि साहब अब कहिए चाहे रहने दीजिए, मेरा जेब जो है खाली हो, मेरा जेब जो है खाली हो चुका है। माशाअल्लाह, इधर जो लग रहा है कि जेब खाली होने वाली नहीं है। माशाअल्लाह, पूरा मजमा में एक मर्तबा दूसरे पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब के हवाले से शेर पढ़ दूं अगर इजाजत। झुका के सर को अकीदत से काम लेते, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। अरे नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, अरे मियां नसीब वाले मोहम्मद मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। अरे मियां नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, बोले बोले सुभान अल्लाह। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, अरे नबी उससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद
کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ اور عقیدے کا ایک شعر پڑھ دوں کہ سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، وہی بولے گا جو سلام پڑھتا ہوگا۔ سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، ارے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ میرے دوستو اب آئیے بلا تاخیر و تمہید شاعر ہندوستان حافظ محمد فہیم اختر صاحب غازی پوری کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ جس طرح آپ تمامی حضرات مجھے سنا اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر جو ہے حافظ محمد فہیم اختر صاحب کو سنیں گے، یہ وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ ہے ماشاءاللہ۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب فقط ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد جو ہے شاعر ہندوستان فہیم اختر غازی پوری آپ کی آواز بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، علاج ہو نہ سکا جس کی ساری دنیا میں، ارے علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، علاج ہو نہ سکا جس کی ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔ میرے دوستو ایک مرتبہ جو ہے پورے جو ہندوستان میں ایک آواز جو ہے پھیل رہی تھی، قرآن کو بند کر دو۔ میرے دوستو ایک نبی کا دیوانہ اٹھا اور اپنے قلم کو یوں اٹھایا اور جواب دیا کہ سن میرے اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت جیشان بدلنے والے، ارے میں نہیں کہتا تاریخ بتاتی ہے، خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے، قرآن بدلنے والے خود بدل جاتے ہیں، قرآن بدلنے والے۔ کیونکہ میرے دوستو ہم لوگ کی آن و بان و شان مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت قیمتی شاعر کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ پڑی ہو گرد شیشے پر تو اس کو جھاڑ دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑی ہو گرد شیشے پر تو اس کو جھاڑ دیتے ہیں، ضرورت پر سمندر کا بھی سینہ پھاڑ دیتے ہیں، پڑی ہو گرد شیشے پر تو اس کو جھاڑ دیتے ہیں، ضرورت پر سمندر کا بھی سینہ پھاڑ دیتے ہیں، اور جہاں محسوس کرتے ہیں غلامان شہ بتہا، نبی کا نام کا جھنڈا وہی پہ گاڑ دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ جہاں محسوس کرتے ہیں غلامان شہ بتہا، نبی کے نام کا جھنڈا وہی پہ گاڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو اب آئیے قیمتی وقت میں قیمتی شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ گزارش کروں گا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حافظ محمد فہیم اختر غازی پوری سے کہ آئینہ کیوں نہ دوں کی تماشا کہے جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہے جسے، حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں، گلدستے نگاہیں سویدہ کہیں جسے، کرو تلاش تو پھر کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون گنگنائے گا، اور ہو کے مدمست گنگناتا ہے پپیہا بھی، مگر وہ آوازیں تمہاری کہاں سے لائے گا۔ فہیم اختر غازی